عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی. میرے لیے بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. جامعہ خیر المدارس ملتان یہ ہمارے اکابر کی عظیم الشان یادگار ہے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری قدس اللہ تعالی سرہ ان کے ہم سب پر اور پوری امت پر بہت بڑے بڑے احسانات. ان کے اس ادارے میں آپ سے مخاطب ہونا یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری زیدہ مجدہم وہ میرے بہت قدیم دوست بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں، اور ہم نے ایک طویل دور وہ وفاق المدارس کے حوالے سے حضرت نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی میں گزارا ہے. میں نے وہ مناظر شاید سینکڑوں مرتبہ، اس لیے کہ 40 سال کا قصہ ہے، سینکڑوں مرتبہ وہ مناظر دیکھے ہیں جس میں حضرت نور اللہ مرقدہ کی حضرت قاری صاحب زیدہ مجدہم کے ساتھ محبت، مودت، الفت اور ان کی ہر طرح سے سرپرستی وہ مجھے سب میری آنکھوں کے سامنے. ابھی ماضی قریب میں وفاق المدارس العربیہ کے حوالے سے مسلسل ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، اور ابھی قریب میں اسلام آباد
دارالعلوم زکریہ میں جو 16-17 جون کو اجلاس ہوئے اس میں بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ حضرت قاری صاحب اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، صحت بھی اور مرض بھی۔ میں برادر مکرم حضرت مولانا احمد حنیف دامت برکاتہم سے مسلسل رابطے میں رہا اور یہ مجھے مسلسل باخبر رکھتے رہے، لیکن وہ جو 40 سالہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے تعلق اور پھر اسی کے ضمن میں میرا حضرت قاری صاحب سے تعلق وہ مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، حالانکہ مجھے ساری باتیں معلوم ہو رہی تھیں، بہتری کا بھی پتہ چل رہا تھا، گھر منتقل ہونے کا بھی پتہ چل رہا تھا، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے کوشش کی کہ میں خود حاضر خدمت ہوں اور اپنی آنکھوں سے جا کر قاری صاحب سے ملاقات کروں اور ان کا دیدار اور زیارت کروں تاکہ مجھے قلبی تسلی اور سکون حاصل ہو۔ چنانچہ میں صرف اسی مقصد کے لیے، جیسے برادر محترم نے بیان فرمایا، حاضر ہوا اور کل الحمدللہ بہت اطمینان سے تسلی سے ملاقات بھی ہو گئی، اور آج میرا قیام ملتان میں تھا تو اس میں میں نے اس کی کوشش کی کہ بعض تعزیتیں تھیں دارالعلوم رحیمیہ میں حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مدرسہ معمورہ دار بنی ہاشم میں حضرت مولانا عبد المہیمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے حوالے سے، تو دن اس میں گزرا۔ اب شام میں خیال یہ تھا کہ کچھ آرام ہوگا، مگر ہمارے برادر محترم نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں حاضر ہوں اور طلبہ سے کچھ طالب علمانہ مذاکرہ وہ آپ کر لیں، تو میں ان کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ میں بہت بے تکلف آدمی ہوں اور آپ سے بے تکلف ہی گفتگو کروں گا، تو میں آپ کو بے تکلفی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنے برادران عزیز سے چند باتیں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ جو آپ کا اجتماع ہے یہ خوب یاد رکھیے کہ دنیا میں منتخب ترین افراد کا اجتماع ہے۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو سارے عالم میں اور ساری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ہم بھی احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بعض خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی بڑا زمیندار ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو خوب یاد رکھیے اور اس کو خوب دل نشین کر لیجئے کہ آپ اس دنیا کے اندر منتخب ترین لوگ، بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، اور یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی، سب سے اعلیٰ تعلیم، سب سے بڑی تعلیم، باقی سب کچھ جو ہے وہ سب ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس تعلیم کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں
قرآن اور حدیث کا عطر فقہ کے مقابلے میں بقیہ کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے زیادہ حیثیت اس کی۔ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، وہ اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے، انہیں اس کی سمجھ تھی، انہیں اس کی فہم تھی، چنانچہ وہ بڑے قوی اور مضبوط تھے۔ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا، حضرت نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ہم بھی کبھی کبھی حضرت کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو میری زندگی میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی، یا کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جو ایک اپنے بزرگوں کا طریقہ کچھ سمجھ میں آیا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض جملے اس میں بہت اہمیت رکھتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں مولانا نہیں، میں مولوی نہیں، میں تو ملا ہوں، ملا۔ میں کون ہوں؟ ملا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ میں نے یہ جو ملائیت ہے اسے کسی مجبوری میں اختیار نہیں کیا، کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، میرے گھر میں رہنے کو نہیں تھا، نہیں، میں جس گھر سے اور جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ بہت خوشحال خاندان تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے والد یعنی میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھ پر ترس کھاتے تھے کہ اگر تم ملا بن گئے تو تم زندگی کیسے گزارو؟ اگر تم ملا بن گئے تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا ہاتھ جوڑ کر کہ اگر آپ کے پاس دنیاوی اسباب کی کمی ہوتی، آپ پریشان ہوتے، تو میں آپ کے لیے مزدوری کرتا، اور مزدوری کر کے میں آپ کی مدد اور تعاون کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا کہ آپ مجھے اللہ کے لیے آزاد کرتے اور مجھے اس ملائیت کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں ملا ہوں، ملا، میں مولوی نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں، اور میں نے یہ ملائیت بہت سوچ سمجھ کر اختیار کی۔ اور پھر فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو بظاہر عالم اور مولانا اور مولوی بن جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرتے، اسکول اور کالج میں داخل کرتے ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، بچوں سے یہ غلطی نہ کرواؤں۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی لیکن میں اپنے بچوں سے یہ غلطی نہ کروں۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی اسکول نہیں گیا۔ میرے بڑے بھائی جان نور اللہ مرقدہ جن کا بھی برادر محترم نے ذکر فرمایا، وہ ڈاکٹر تھے، وہ انگریزی بے تکلف بولتے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی 1 منٹ کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں گئے۔ انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی جامعہ فاروقیہ کی دریوں پہ بیٹھ کے کیا، جامعہ فاروقیہ کی چٹائی پہ بیٹھ کے۔ میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اس بر صغیر میں جو راستہ اختیار فرمایا وہ حالات نے اور تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا وہ راستہ اختیار کرنا 100% صحیح تھا۔ آج پورا عالم آپ کے سامنے ہے، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں۔ یہ منظر جو جامعہ خیر المدارس کی اس عظیم الشان مسجد میں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے، پوری دنیا میں کہیں۔ حالانکہ
یہ ملک جو بنا یہ کلمے کے نام پر بنا، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ اس تحریک پاکستان کے بہت آپ سمجھیے کہ اہم شخصیات میں سے تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پاکستان آئے تو ہمارا خیال تھا کہ تو یہ تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو اسلام نافذ ہوگا۔ تو ہم 4 سال ہم نے انتظار کیا کہ یہاں کا تعلیمی نظام ہوگا وہ اسلامی نظام ہوگا، لیکن 4 سال کے انتظار کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہوگا۔ تو 4 سال کے انتظار کے بعد حضرت مفتی صاحب نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔ ہمارے اکابر نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا، بالکل صحیح تھا۔ میں آپ کو صرف 2 واقعے جو میں نے اپنے والد مکرم نور اللہ مرقدہ سے بار بار سنے، بہت کچھ سنا ہے لیکن میں 2 واقعے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بڑی جہاد آزادی کی تحریک چلائی۔ تو یہ دونوں حضرات جو تھے، انہوں نے اس جہاد کے لیے پہلے پورے ہندوستان میں جو متحدہ ہندوستان تھا اس میں مسلسل گشت اور ملاقاتیں کی، اکابر سے، علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے، اہل اللہ سے، اور انہیں اس جہاد آزادی میں شرکت کی دعوت۔ چنانچہ یہ خود چونکہ بہت بڑے حضرات تھے، ان کی اس دعوت پر پورے ہندوستان کے علماء اور صلحاء اور اتقیاء اور اہل اللہ وہ اس قافلہ جہاد میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ قافلہ روانہ ہوا۔ وہ لمبی داستان ہے، لمبا قصہ ہے۔ آپ نے اگر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اذا حبت ریح الایمان، اس کا اردو ترجمہ ہے جب ایمان کی بہار آئی، تو اس میں یہی جسے کہا جائے اسی واقعے کی تفصیل ہے۔ تو یہ سارے حضرات روانہ ہوئے، اور بظاہر میں نے جو اپنے حضرت والد مکرم سے سنا وہ یہ کہ پشاور سے پہلے اکوڑا خٹک کے بعد کوئی مقام تھا جہاں ان حضرات نے 3 دن پڑاؤ، 3 دن پڑاؤ، اور وہ پڑاؤ اس لیے کیا کہ ہم سب جہاد کے لیے نکلے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کے رتبے سے سرفراز فرما دیں۔ اگر اللہ تعالی نے ہماری یہ تمنا پوری فرما دی اور ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پورے ہندوستان کا خلاصہ تو اس قافلے میں آ گیا۔ اس پر غور ہو، 3 دن غور، اور 3 دن غور اور مشوروں کے بعد یہ طے ہوا کہ اس قافلے میں ایک صاحب ہیں، انہیں واپس بھیج دیا جائے، وہ واپس جائیں اور جا کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری وہ ادا کریں۔ آپ سوچئے کہ پورے ہندوستان کے علماء، صلحاء، اتقیاء، اہل اللہ کا خلاصہ، اور وہ سب کے سب ایک نام پر اکٹھے ہو گئے کہ یہ ایک آدمی ایسا ہے جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکتا ہے۔ وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص تھے، اور ان کا نام ہے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ۔ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جھنجھانا یہ 2 آبے میں، جیسے تھانہ بہن ہے، گنگو ہے، نانوتا ہے، کیرانہ ہے، ایسی جھنجھانا بھی وہاں ایک علاقے کا نام ہے۔
تو یہ جھنجھانا کے تھے۔ چنانچہ انہیں طلب کیا گیا اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ واپس چلے جائیے اور جا کر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ دین اور عقیدے کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کیجیے۔ یہ واپس چلے گئے، واپس گئے اور واپس جا کر ایک بہت چھوٹے سے گاؤں میں جو تھانہ بہن سے بالکل متصل ہے اور اس کا نام ہے حسن پور لوہاری، وہاں جا کے قیام فرمایا۔ اور وہاں کی ایک مسجد میں دورہ حدیث کے طلبہ اور تخصصات کے طلبہ سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس نقطے پر ضرور توجہ دیں۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں انہوں نے الف با تا سا پڑھانا شروع کیا۔ یہ میاں جی ہیں ہمارے اس خطے کی اصطلاح کے اندر، میاں جی اسے کہتے ہیں جو عالم نہ ہو، جسے کچھ بنیادی دینیات کا علم ہو اور قرآن کریم صحیح پڑھنے پڑھانے کا اسے طریقہ آتا ہو، اسے میاں جی کہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں تھی، اور یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور عقیدے کے تحفظ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ دین کا تحفظ کیسے ہو رہا ہے؟ الف با تا سا پڑھا کر۔ ہم کہتے ہیں نا جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں، کہیں درخواست دیتے ہیں تدریس کی، اور مدرسے والے کہتے ہیں کہ جی آپ تیسیر المبتدی لے لیں، آپ صفت المصادر لے لیں، آپ جو ہے وہ پن نامہ لے لیں، یا آپ میزان اور نومیر لے لیں، تو ایک دم ہمیں کرنٹ لگتا ہے۔ اچھا ہمیں تو مختصر ملنی چاہیے، ہمیں تو ہدایت ملنی چاہیے، ہمیں تو جلالین ملنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ دین کا تحفظ وہ ہمارے اکابر نے اس طرح کیا۔ مجھے حضرت شیخ العربی والعجم، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند، وہ کچھ علماء کے ساتھ ان حضرات کی ملاقات کے لیے مالٹا تشریف لے گئے۔ جیسے یہاں بھی جیلوں میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی حضرات گئے۔ حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ جیل میں قیدیوں کو الف با تا سا پڑھا رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضرت آپ تو دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، یہاں آپ الف با تا سا پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہاں بخاری اللہ کے لیے پڑھاتے تھے، یہاں بھی قاعدہ اور نورانی قاعدہ الف با تا سا اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا طریقہ تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الف با تا سا پڑھانا شروع کیا، قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ اسی زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، ان کے شیخ کا انتقال ہوا۔ ان کے شیخ کا جب انتقال ہوا تو خواب میں سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس زیارت میں آپ نے ایک شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اب آپ ان سے اپنا تعلق قائم کریں۔ شبیہ آپ جانتے تصویر کو نہیں کہتے، تصویر تو واضح ہوتی ہے، شبیہ واضح نہیں ہوتی، پھر نہ اس میں نام نہ اس میں پتہ، کچھ بھی نہیں، اشارہ اس شبیہ کی طرف کہ آپ ان سے اب تعلق قائم کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہے، آپ کا فرمان ہے، چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زیارت کے بعد اس شبیہ کی تلاش میں مصروف ہو، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ روزانہ تشریف لے جاتے۔ کئی مہینے اس میں گزر گئے۔ ایک دن حضرت کے خادم نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک نئے میاں جی آئے ہیں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان سے بھی ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا بالکل، وہ تو روز جاتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔
تو خادم کے کہنے پر حضرت حاجی صاحب تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسن پور لوہاری اپنے خادم کے ساتھ پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کی دہلیز پر ابھی آپ کے قدم تھے کہ آپ نے دیکھا کہ سامنے صحن میں ایک میاں جی بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہ وہی شبیہ ہے جو خواب میں دکھائی۔ چنانچہ دوڑے، تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ اور معانقہ فرمایا، اور اسی مسجد میں حضرت حاجی صاحب حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تھانہ بہن سے تعلق تھا، وہ بھی حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر بیعت ہوئے۔ ایسی حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تھانہ بہن خانقاہ امدادیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی تھانہ حسن پور لوہاری آ کر حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ اس قافلہ جہاد کے اکابر نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور عقیدے کے تحفظ کے لیے میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کیا ہے، یہ انتظام ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست دارالعلوم دیوبند ہیں۔ ان دونوں حضرات نے پھر بیعت کی ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کے اندر، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بالکل مبالغہ نہیں ہوگا کہ پورے عالم میں صحیح اور حقیقی دین کے تحفظ کا یہ بندوبست اور انتظام فرمایا۔ آج جامعہ خیر المدارس وہ اسی دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی وہ اسی دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، اور دارالعلوم کراچی اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور جامعہ اشرفیہ لاہور اور جامعہ حقانیہ کوڑا کھٹک، یہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے جو ہزاروں مدارس ہیں، اور پھر ہندوستان میں جو پھیلے ہوئے مدارس ہیں، اور جو بنگلہ دیش میں پھیلے ہوئے مدارس ہیں، اور جو برما میں مدارس ہیں، اور جو ایران میں مدارس ہیں، جو افغانستان میں مدارس ہیں، اور اب تو یورپ اور امریکہ میں جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، وہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کی شاخ، اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ نور ہے جو میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جاری ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ فلاں اور فلاں منصب ملے گا تب میں دین کی خدمت کر لوں گا، یا مجھے فلاں اور فلاں کتاب ملے گی تب میں دین کی خدمت کروں گا۔ نہیں، ہمیں تو اگر نورانی قاعدہ کی خدمت ملے تو بشاشت قلب کے ساتھ اور طیب خاطر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے جذبے سے ہم دین کی خدمت کریں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر الحمدللہ ہمارے خطے میں اللہ کے فضل سے یہی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، گاؤں میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے فضلہ وہاں جا کے خدمت انجام دیں۔ تو آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہم ہر حال میں دین کی خدمت کریں گے، ہمیں تنخواہ ملے گی تب بھی خدمت کریں گے، نہیں ملے گی تب بھی خدمت کریں گے، وہ مسجد اور مکتب چھوٹا سا ہوگا تب بھی خدمت کریں گے، بڑا ہوگا تب بھی خدمت کریں گے، ہر حال میں خدمت کریں گے۔
ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ہے ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، 5 سال میں نے دارالعلوم دیوبند میں گزارے اور اکابر سے استفادہ کیا اور بھرپور کیا۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی ایک بڑی خاص بات یہ تھی، یہ بھی میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ وہ فنا فی الاساتذہ تھے۔ اپنے اساتذہ کا ذکر وہ ایسے مؤثر انداز میں فرماتے تھے کہ ہمیشہ ہم نے تو حضرت سے سبق بھی بہت پڑھے اور اس کے علاوہ گھر میں رہے اور مسلسل حضرت کو سنا، تو ہمیشہ جب بھی اپنے اساتذہ کا ذکر فرماتے تھے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی آنکھوں میں تری نہ آئی ہو، آنسو نہ آئے۔ تو فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، دور حدیث کا سال تھا، دارالعلوم دیوبند کی شورا تھی اور اس شورا میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور اس شورا میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شورا کے رکن تھے۔ چنانچہ دور حدیث کے سال درمیان سال شورا کا اجلاس ہوا اور یہ حضرات بھی دیگر ارکان شورا کی طرح تشریف لائے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ اپنے بھانجے کو بھی لائے۔ وہ نوخیز تھے، نوجوان تھے، اور اجلاس کے اختتام پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی شورا کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ میں اپنے بھانجے کو اپنے ساتھ لایا ہوں اور انہیں میں دارالعلوم میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ سال آدھا گزر چکا تھا، تو شورا نے اسے قبول نہیں کیا کہ تو سال آدھا گزر گیا، یہ تو داخلے کا وقت نہیں ہے، اس وقت داخلہ نہیں۔ تو لیکن چونکہ حضرت مولانا علی میاں کا اپنا ایک مقام تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ ناظم تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا دارالعلوم ندوۃ العلماء کا آخری منصب وہ ناظم ہے، محتمم نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا علی میاں اس وقت ناظم تھے اور دارالعلوم کی شورا کے معزز اور محترم رکن تھے، تو ان کی درخواست کو رد کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ تو شورا نے یہ تجویز کیا کہ ابھی تو داخلے کا وقت نہیں ہے اور ابھی باقاعدہ رسمی داخلہ نہیں ہو سکتا، یہ کیا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم کے کسی نہایت فاضل اور ذی استعداد اور صالح کسی طالب علم کا انتخاب کیا جائے اور حضرت کے بھانجے کو اس طالب علم کے ساتھ اس کے کمرے میں رکھ دیا جائے، اور وہ ذی استعداد اور فاضل طالب علم حضرت کے بھانجے کو فارغ اوقات میں اس سال کے کچھ اسباق پڑھا دے، اور آئندہ تعلیمی سال جب شروع ہو تو وہ اس سال کا امتحان دے کر اگلے سال میں داخل ہو۔ اب اس پر غور شروع ہوا کہ وہ فاضل اور وہ ذی استعداد اور وہ ممتاز طالب علم کون ہو، تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ ان کا نام محمد سلیم اللہ خان، ان کو ان کے حوالے کیا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ اساتذہ نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھ سے کہا کہ بھئی یہ حضرت مولانا علی میاں کے بھانجے ہیں، انہیں آپ اپنے کمرے میں رکھیں اور انہیں فجر کے بعد عصر کے بعد جب بھی موقع ملے تو اس سال کی کتابیں ان کو پڑھائیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ حضرت سے سنا اور تجربہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے حضرت وہ ان کی اگر کوئی سب سے زیادہ قابل ترجیح چیز تھی تو وہ ان کی تدریس تھی۔ یعنی کئی دفعہ ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ پتھر کو بھی پڑھانا شروع کر دیں تو شاید وہ بھی پڑھ جائے گا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ
مفتاح العلوم جلال آباد، جہاں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا ادارہ، جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی تعلیم گاہ تھی، تو فراغت کے بعد حضرت وہاں تشریف لائے اور 8 سال وہاں حضرت مدرس اور ناظم اعلیٰ رہے۔ تو چونکہ حضرت پر تدریس کا غلبہ تھا، بہت زیادہ غلبہ تھا، تو اس میں حضرت نے کئی واقعات ہمیں سنائے کہ ایک سبزی فروش تھا جو آواز لگا کے سبزی بیچا کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلیوں میں لوگ سبزی بیچتے ہیں، آلو، پیاز، ٹماٹر، آواز لگاتے ہیں، تو اس کی آواز اکثر آیا کرتی تھی وہ سبزی فروش۔ تو ایک دن حضرت فرماتے ہیں میں باہر نکلا، میں نے اس کو بلایا اور بلا کے اس سے کہا کہ تم یہ جو سبزی بیچتے ہو صبح سے شام تک، اس میں تمہیں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی 2 روپے۔ 2 روپے اس زمانے میں بہت ہوتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی جیب سے 3 روپے دیا کروں گا، تم اس کو چھوڑو، مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ان کا نام محمد یاسین تھا۔ حضرت نے ان کو پڑھایا اور وہ نہایت اعلیٰ درجے کے عالم بنے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی اور پھر اسی مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث بنے۔ سبزی فروش۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ میں مفتاح العلوم میں ہی تھا، بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، موم بتیاں اور لالٹینیں جلتی تھیں، تو فرماتے ہیں مغرب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، گھر ذرا فاصلے پر تھا مدرسے سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مغرب کے بعد میں دفتر میں لالٹین جل رہی تھی اور میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک صاحب داخل ہوئے کمرے میں، دفتر میں، اور سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ حضرت کا معمول تو مغرب سے پہلے گھر چلے جانے کا ہے، اب تو وہ گھر تشریف لے گئے، اور میں نے یہ سوچ کر کہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے ان کو بٹھا لیا اور میں نے ان سے کہا آپ قیام کریں، کھانا کھائیں، رات کو آرام فرمائیں، فجر کے بعد حضرت تشریف لائیں گے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً ان کے کھانے وانے کا انتظام شروع کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شکل و صورت، اپنی وضاقتہ سے بڑے کوئی عالم لگتے تھے۔ تو کھانا جب لگا اور میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو محکمہ مال کا ملازم ہوں، ریونیو بورڈ کا محکمہ مال کا ملازم ہوں، اور یہاں علاقے کے اندر بعض قرقیاں ہیں وہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت سے بھی میں نے چاہا ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں دسترخوان پر کھانے کے دوران میں نے انہیں ترغیب دی اور اس پر آمادہ کر لیا کہ صبح استعفیٰ لکھ کر محکمہ مال کو بھیجوں گا اور مدرسے میں داخل ہو جاؤں گا۔ سوار تھا حضرت پڑھانا، تدریس، اور ایسے مدرس میں نے تو نہیں دیکھے، سبحان اللہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اساتذہ نے بلایا اور فرمایا کہ مولانا علی میاں کے بھانجے ہیں، ان کو اپنے کمرے میں رکھیں اور انہیں پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت تو پڑھانے میں کمال تھا، طالب علمی کے بعد چنانچہ ان کو پڑھانا شروع کر دیا، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی۔ اب یہ جو بھانجے صاحب تھے یہ تھوڑے دنوں کے بعد جیسے طلباء اپنے گاؤں اپنے گھر جاتے ہیں تو یہ لکھنؤ جایا کرتے اور جا کر اپنے ماموں حضرت مولانا علی میاں کو کارگزاری سناتے کہ جی وہ جو طالب علم ہیں وہ تو مجھے ایسے پڑھاتے ہیں، ایسے پڑھاتے ہیں، ایسے پڑھاتے ہیں، اور وہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت والد صاحب کا دور حدیث کا سال تھا اور آدھا سال گزر چکا تھا۔ تو اب حضرت کا تعارف، حضرت والد صاحب کا تعارف بھانجے کے ذریعے مولانا علی میاں کو سال بھر پہنچتا رہا۔ سال کے آخر میں پھر دارالعلوم دیوبند کی شورا کا اجلاس تھا اور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو چونکہ اب حضرت والد صاحب کا پورا تعارف ان کو ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنے بھانجے کے ذریعے حضرت والد صاحب کو پیغام بھیجا
کہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ہی میں جس مکان میں ٹھہرا ہوا ہوں وہ مجھ سے آ کر ملاقات ہے۔ چنانچہ حضرت کو جب پیغام ملا تو حضرت، کیونکہ وہ تو استاد کے درجے میں تھے، دارالعلوم کی شورا کے رکن تھے، ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، تو حضرت فوراً ان کے بلاوے پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو حضرت مولانا علی میاں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا، آپ نے بہت اہتمام فرمایا، مجھے انہوں نے مسلسل مجھ سے رابطہ رکھا اور آپ کے بارے میں بتاتے رہے۔ تو جو تعارف مجھے آپ کا ملا ہے اس کے نتیجے سال ختم ہو رہا ہے، تو میری ایک رائے ہے، بہت توجہ سے سنیے گا یہ بات، میری ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ آپ فراغت کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے جائیں۔ فراغت کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے جائیں۔ تو حضرت والی صاحب ہیں، اور یہ میں نے واقعہ حضرت سے ایک دفعہ نہیں سنا، درجنوں مرتبہ سنا ہے، اور حضرت نے لکھا بھی ہے اسے۔ تو حضرت والی صاحب فرماتے ہیں جیسی مولانا علی میاں کا جملہ مکمل ہوا کہ آپ فراغت کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے جائیں، تو میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر فوراً جواب دیا کہ میں جامعہ ازہر ہرگز نہیں جاؤں۔ تو مولانا علی میاں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ سیدھے ہو کے بیٹھے۔ تو کیا کہا آپ نے؟ تو فرماتے میں نے کہا کہ میں جامعہ ازہر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو مولانا علی میاں نے کہا مولوی صاحب، لوگ میری منتیں کرتے ہیں، لوگ مجھ سے سفارشیں لکھواتے ہیں، میں لوگوں کی سفارشیں بہت مشکل سے کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر یہ پیشکش کی ہے، آپ نے کیوں میری بات رد کی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک لمحہ نہیں سوچا، اور میں نے کہا کہ میرے استاد، میرے شیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے سبق میں ہم سے کئی مرتبہ یہ عہد لیا ہے کہ جامعہ ازہر ہرگز مت جائیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کیوں سوچیں؟ ہمارے استاد نے فرما دیا جامعہ ازہر نہیں جانا، ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب، آپ کو پتہ ہے جس استعداد کا مجھے آپ کے بارے میں علم ہوا ہے، اگر آپ جامعہ ازہر چلے گئے تو آپ سونے کی چڑیا بن جائیں گے۔ آپ کیا بن جائیں گے؟ سونے کی چڑیا بن جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بغیر ایک لمحہ سوچے یہ کہا، میں نے کہا حضرت اگر میں جامعہ ازہر چلا گیا تو میں مٹی کی مورتی بن جاؤں گا۔ میں کیا بن جاؤں گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ طالب علم جو حضرت مولانا علی میاں کے بھانجے تھے کون ہیں؟ یہ آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا محمد رابع ندوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت سے پڑھا۔ تو خوب یاد رکھیں، ہوائیں جس طرح چل رہی ہیں، آوازیں جس طرح سے اٹھ رہی ہیں، اور باتیں جس طرح کی جا رہی ہیں، اس میں بڑے جسے کہا جائے آپ کے سامنے معاملات آئیں گے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نور اللہ مرقدہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہی صحیح ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہی صحیح ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، مجھے اس میں کچھ سوچنا ووچنا نہیں پڑتا، کچھ نہیں سوچنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو فکر عطا فرمائی تھی، جو بصیرت عطا فرمائی تھی، جو صفات عطا فرمائی تھی، وہ اتنی عظیم اور اس کا یہ مظہر ہے، یہ آپ کا جامعہ خیر المدارس اسی کا مظہر ہے۔ یہ پاکستان بھر کے اور ہندوستان بھر کے اور بنگلہ دیش بھر کے جو تمام مدارس، یہ اسی کا مظہر ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کیا آج حجاز مقدس کے اندر اس طرح کا مدرسہ قائم کوئی کر سکتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں کر سکتا ہے؟ مدینہ طیبہ میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اور پوری دنیا کے اندر۔ تو اس لیے
ہمارے اکابر نے جو محنتیں فرمائی ہیں اس کی قدر کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور یہ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نہایت طاقتور اور نہایت شاندار اور نہایت بہترین صاحبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدر کریں، اس کے لیے جو قربانیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیادوں میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام اکابر، جو ان کی جہود، جو ان کی مساعی، جو ان کی کوششیں، جو ان کی دعائیں، وہ اس ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو حاصل ہیں، کسی کو حاصل نہیں، اسی کی یہ برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہمی اتفاق، اتحاد پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی قدردانی کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارا منظر ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور اور آفات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی طلب پر کی ہیں، ورنہ میں مولانا احمد حنیف جالندری دامت برکاتہم جانتے ہیں، میں تقریباً 8 ماہ سے بیمار ہوں، اور یہ میرا پہلا سفر ہے جو میں نے کسی معاون اور مددگار کے بغیر کیا ہے، اور یہاں آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے